آج کا سوال، ایک میڈیا اسکالر کا کہنا ہے قل انما حرم ربی الفواحش سورہ اعراف کی آیت نمبر 31 اور 32 میں ہے۔ ان کی اس قرآنی ریسرچ و تحقیق اور قرآنی مطالعے کی بابت آپ کی کیا رائے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس سوال کا جواب قرآن مجید میں نہایت وضاحت کے ساتھ بالکل کیٹیگوریکل طریقے سے دے دیا ہے، اور یہ بتا دیا ہے سورہ اعراف کی آیت 31-32 میں کہ کھانے پینے کی چیزوں کے سوا میں نے صرف 5 چیزیں حرام کی۔ قرآن مجید کے الفاظ یہ ہیں کل انما حرم ربی۔ آپ پڑھیے اس آیت کو، 31-32 آیت میں، کل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن۔ جی میں آپ کے سوال کی تائید کرتا ہوں کہ قل انما حرم ربی الفواحش یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 31 اور 32 میں نہیں ہے، لیکن میں اپنے میڈیا اسکالر کے کانفیڈنس کی داد دیتا ہوں کہ وہ غلط حوالہ بھی اس 2 ٹوک انداز میں پیش کرتے ہیں کہ سننے والا یہ سمجھتا ہے کہ وہ بالکل صحیح حوالہ دے رہے ہیں۔ حوالے کی حیثیت 2 اور 2 4 کی ہوتی ہے، اس میں کوئی اختلاف رائے کی گنجائش نہیں ہے۔ ہم اپنے سامعین سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ قرآن کریم کھولیں اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 31 اور 32 دیکھ لیں۔ اگر ان میں قل انما حرم ربی الفواحش ہے تو موصوف میڈیا اسکالر کا حوالہ درست ہے، اور اگر ان 2 آیتوں میں قل انما حرم ربی الفواحش نہیں ہے تو میڈیا اسکالر کا حوالہ غلط ہے۔ تعجب تو یہ ہے کہ اپنے سننے والوں پر ایک اثر ڈالنے کے لیے غلط آیتوں کے نمبر پیش کر دیے جاتے ہیں کہ جو مجھے یہ نمبر بھی یاد ہیں، میری قرآنی ریسرچ یہ کہتی ہے، میرا قرآنی مطالعہ یہ کہتا ہے، لیکن اس بات کا خیال نہیں ہوتا کیا میں آیتوں کا حوالہ درست بھی دے رہا ہوں یا نہیں۔ دوسرا سوال کہ جس طرح موصوف میڈیا اسکالر آیتوں کا غلط حوالہ اس 2 ٹوک انداز میں بڑے کانفیڈنس سے بیان کر رہے ہیں، وہ اپنے غلط افکار و نظریات کو بھی اسی 2 ٹوک اور کانفیڈنس کے انداز میں بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ میں بالکل صحیح بات کر رہا ہوں، اس کے علاوہ اور کوئی بات صحیح اور درست نہیں ہے۔ سننے والا ان کے اس انداز سے متاثر ہو جاتا ہے، لیکن حقیقت کی تہ تک پہنچنا یہ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہوتی، اور موصوف میڈیا اسکالر اپنے اس انداز اور لوگوں کی سادگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے افکار و نظریات لوگوں پر مسلط کرنے میں کامیاب رہتے ہیں۔ جی محترم سامعین، جس طرح ہمارے موصوف میڈیا اسکالر آیتوں کا غلط حوالہ بڑے 2 ٹوک انداز میں اور بڑے کانفیڈنس سے بیان کرتے ہیں، بعینی اسی طرح قل انما حرم ربی الفواحش میں 5 چیزوں کی حرمت اور ان کے علاوہ ہر چیز کے حلال ہونے پر جو استنباط اور استنتاج کر رہے ہیں، اس استنباط کی حقیقت بھی اس غلط حوالے سے زیادہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے۔ الغرض میں آپ کو ایک جرنل لوکیشن بتا رہا ہوں کہ وہ اپنی گفتگو اس 2 ٹوک انداز میں کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنے افکار و نظریات کو 100% اسلام کی صحیح ترجمانی بنا کر پیش کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ ابھی ہم نے ان کے چند افکار و نظریات پر گفتگو کی ہے اور آپ پر یہ حقیقت واضح ہونا شروع ہو گئی ہے کہ ان کے موقف میں کتنا علمی وزن ہوتا ہے، ان کا موقف کتنا ایتھینٹک ہوتا ہے، ان کا موقف کتنا قرآنی اور نبوی احادیث کے مطالعے پر مبنی ہوتا ہے۔ یہ صورتحال آپ پر واضح ہو رہی ہے، لہٰذا ان کے اس زبانی جمع خرچ اور ان کے اس انداز گفتگو سے زیادہ متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ نظروا للطيبة ونور طه يسطعون